کئی مہینوں سے ہمارا ساتھ دیا. ہم ہر منگل کو یہاں کے انتظار کرتے تھے. ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. لیکن آج ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. یہاں اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ یہاں میڈیا والوں کو آواز نہیں آ رہی. تو اچھا اس لیے اس وقت یہاں پہ اتنا شور ہے کہ میڈیا والوں کا مسئلہ تھا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی. لیکن اب تھوڑا سا سارے ذرا چپ کر گئے. آج کئی مہینوں کے بعد میری بہن کی تو جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے ان کی کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے قسطوں میں ملاقات کرائی ہے. لیکن اکٹھی ہماری بہنوں کی میرے خیال میں 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے. کیونکہ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا, اور اس کے اندر ہم خود اتنے حیران ہو گئے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج انہوں نے ہمیں بلا لیا. نئی پنجوتا بھی گئے. میرے کزن قاسم زمان جو پیچھے آئے تھے ان کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا. آج بیرسٹر گوہر تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, اور علی ظفر تھے, اور باقی جو پروفیشنل لائر ہیں. آج عمران خان کی پہلے میں بتا دیں کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی تھی. عمران خان بالکل تندرست تھے. صرف انہوں نے میری بہن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان کی آنکھ پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہے اور تھوڑا سا لال ہوا تھا. یہ صرف ان کو مسئلہ تھا. اور ہم نے اب صبح کو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ پم سے جو آئی ڈاکٹر ہے, آئی اسپیشلسٹ, وہ عمران خان کو فوری طور پہ آ کر اڈیالہ میں دیکھ لیں. نہیں, وہ آنکھ کے لیے تم نے کہا. اچھا, اگلی چیز, آج عمران خان نے پہلے سوال پوچھا شاریز اور شیرشاہ کا کہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد عمران خان نے بتایا بشرا بی بی کا. انہوں نے کہا کہ جو خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ڈالا جائے. ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وضاحت کی کہ 4 دن کے بعد 4 دن کی میکسیمم سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بی بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں. یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے. لیکن عمران خان مکمل سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے کئی عرصے کے لیے. اور اب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اخبار آ رہا ہے, ایک اخبار مل رہا ہے. اس سے ان کے پاس تھوڑی سی خبریں تھیں, تو یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کر. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہماری جوڈیشری, ہمارے ججز, اگر ضمیر ہوتا ان کا, اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے, اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے, جو لوگوں کے اوپر فسادیت ہوئی ہے, جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے ہی نہ دیتے. جو ناحق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو, یہ کہہ کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ بھی کبھی نہ ہوتا. آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے, جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں. جو محسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, وہی عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری میڈیا
جو بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی، ایک انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی، ایوالو کی تھی، اور پاکستان نے اپنی جگہ ایک بنائی تھی، اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے. یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز مقبول تھے، لیکن اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی ظلم ہی ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی، اور ان کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد اٹھ گیا ہے. تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم یا میڈیا کھڑی ہے، ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں. اگلی چیز، عمران خان نے بات کی افغانستان کے، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہیں، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں. اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. انہوں نے اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفتیش کا اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک دفعہ شروع ہو گیا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے، ان کی فسادیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں. پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی. آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی حقوق جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے، ان کے جو گھر بار تھے ان کو جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے، جو آگے تباہی ہوتی ہے، اس سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین، اس وقت بلین نہیں، ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں. اگلا والا کیا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے کمیٹیز کا، ہاں یہ والا آخری تھا. اچھا جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے. کیا کون سی کمیٹی ہیں؟ مستعفی ہو جائے. اسٹینڈنگ کمیٹیز اور کیا تھی؟ جو بھی کمیٹی. انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنی وہ پارٹی کے لیے، جو بھی نعیم پنجوتا نے مجھے بتایا. ہاں ضمنی الیکشن کے لیے، کیونکہ آج بیرسٹر علی گوہر، علی ظفر اور سلمان راجہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اور گوہر کا بتایا ہے، یہ 3 ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نعیم پنجوتا بھی ساتھ تھے.
تو عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے پارٹی کا موقف دیا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے, آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ میرا موقف ہے, اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور پتہ نہیں سجیشنز ہیں, رائے ہیں, وہ آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں, میں فائنل فیصلہ کروں گا. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے محمود جگدئی کا نام دیا گیا ابھی کیونکہ انہوں نے بتایا عمران خان کو جو آئے ہوئے تھے ان کے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو عمر ایوب کی سیٹ ہے اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے, اسٹے آرڈر ہے. ہاں یا کیا شبلی پہ بھی ہے, شبلی فراز اور عمر ایوب کے اسٹے آرڈر ہیں, وہ مسترد کر دیا. وہ مسترد ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے الیکشنز کیا دوبارہ پارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسمبلی الیکشن, ان میں حصہ لے گی؟ خان صاحب نے کنفرمنگ کی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے محمود جگدئی کو انہوں نے نامزد کیا ہے, اس صورت میں اگر شبلی فراز اور عمر ایوب جو ہے سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر کا عمر ایوب کا, کیونکہ ابھی تو وہ کیا اسٹے آرڈر ہے, تو اس لیے ان کا تو یہ نہیں ہے کہ ابھی تو عمر ایوب ہیں. وہ ذرا میسج کی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ یہ اس کنڈیشن میں اگر عمر ایوب صاحب کا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو, اگر الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں وہ آج رات کو کمیٹی کو کہا ہے کہ یہ میرے وہ جو رائے ہے عمران خان نے جو دیا ہے, اور آپ مشاورت کر کے کل میرے پاس اپنا فیصلہ میرے پاس لے کر. عمران خان کی ہاں ان کا الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے تو ہی اچھا ہوگا, اس میں کیا کہتی ہیں آپ؟ اپنی رائے کیا کہتی ہے, کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ نہیں, یہ عمران خان کی میں نے آپ کو رائے بتا دی. نہیں, یہ پارٹی ہے, ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر یاد رکھیں عمران خان ہمیشہ اب سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے چلتے ہیں. اگر کسی کی کوئی اور رائے ہوگی وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. آپ یہ بھول گئے کہ عمران خان بالکل آئسولیشن میں تھے بڑے عرصے سے. جب تک ان کو ایک کاؤنٹر رائے نہیں ملے گی جو آج ملی ہے کئی مہینوں کے بعد, ایک سیکنڈ, جب ان کو ایک کاؤنٹر ان کا کوئی کیا کہتے ہیں ایک کاؤنٹر اوپینین ملا ہے, ہاں, اس کے بعد ایک سیکنڈ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا, اور انہوں نے کہا آپ آپس میں مشاورت کر کے آپس میں ایک ڈیسیجن لے کے میرے پاس کل بھیج دیں. بشرا بی بی کے بارے میں بتائیے کہ عالم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ذرا اس کے بارے میں. عالم کے حوالے سے عمران خان کو آپ نے بتایا, اور اس کے ساتھ ایک اور معافی کے بارے میں کہا کہ بشرا بی بی کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالم ہے, اور تیسری سزاؤں کے بارے میں بتائیے. خان صاحب نے جن سزائیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں سارے لے لیں, اپوزیشن لیڈر سینیٹ کے لیے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے بہت زیادہ سوال پوچھے ہیں اور آدھے مجھے بھول گئے. اچھا یہ کالم مجھے نہیں پتا, یہ انہوں نے پوچھا ہوگا, یہ جواب دیں گے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, بشرا بی بی کی صحت آج اچھی تھی. ان کی بیٹی اور بھابھی جو تھی ان کو بھی 1 گھنٹہ باہر پہلے کھڑا رکھا تھا, پھر وہ بھی آ گئی تھی. تو آج بڑا اچھا ماحول تھا. ہمیں بڑی دیر کے بعد ایسا موقع ملا ہے کہ بڑے مہینوں کے بعد کہ آج ہم نے 3-4 گھنٹے اکٹھا گزارا ہے. تو ہمیں دیکھیں, جو جیل میں ہوتا ہے نا اس کی فکر باہر والے لوگوں کو ہوتی ہے. تو جب تھوڑی تسلی ہو جائے اور ان کو اپڈیٹس مل جائیں تو انسان کو تسلی ہو جائے. اچھا دوسرا, جو عمران خان نے ایک بات کہی ہے, جب ان کو پتہ چلا ہے کہ شاریز خان اور شیرشاہ خان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے, انہوں نے کہا ایک جو میں بھول گئی آپ کو بتانا, انہوں نے کہا یہ میرا پیغام خاص طور پہ باہر جا کر عاصم منیر کو دیں, اگر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ پیغام عاصم منیر کے لیے ہے. انہوں نے کہا ان کو کہہ دو کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھے اور بشرا بی بی کو آپ نے سولیٹری میں ڈالا ہے, اگر آپ ہمیں اتنے عرصے کے لیے آپ نے یہ جو ٹارچر کیا ہوا تھا وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے,
آپ بشرا بی بی کو سالٹری اس لیے کر رہے ہو تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، تاکہ میرے اوپر پریشر پڑے. اور آپ اگر جو شارز شیرشاہ کو جیسے ڈالا ہے، حسان نیازی کو جن کو 10 سال قید دی ہوئی ہے، اگر میرے خیال میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری فیملی کو جتنا مرضی آپ کر لیں ظلم، جس کو مرضی قید میں ڈال دیں، میرے خیال میں ان کا مطلب ہے ہم سب کو جس کو مرضی آپ قید میں ڈال لیں. عمران خان نے کہا میں نہیں جھکوں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا. یہ آپ کو پیغام جو انہوں نے بھیجا ہے میں نے آپ کو پہنچا دیا ہاں انہوں نے پتہ ہے ان کو، لیکن یہ بتا رہے میڈم الیکشن کے بعد پارٹی نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن لڑنا چاہیے. شیخ رفیق میری پارٹی نہیں ہے، تمہیں میں صرف میسنجر ہوں. ایک سیکنڈ آپ لوگ سارے غور سے سن لیں. ہم وہ چیز باقاعدہ سارے پوائنٹس جیسے نعیم پنجوتا نے بھی نوٹ کیے، ہم ایک ایک پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ کے ریویو کر کے آپ کو آ کے بتاتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور جب آپ اس سے الگ بات کریں گے میں وہ بات نہیں کروں گی. خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ تمام جو ہے اسمبلی کی قومی اسمبلی کی جتنی کمیٹیز ہیں ان سے ان کے لوگ جو ہے مستعفی ہو جائیں. تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان اگر یہ بات کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ ضمنی الیکشن کی طرف بھی نہیں جا رہے، اگر پارٹی کی میں اکثریت سے یہ چیز سامنے آ جائے کہ الیکشن میں جایا جائے، عمران خان کیا آپ ایک سیکنڈ آپ یہ سیاستدان جو جہاں پہ بھی ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں. میں نے آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا.